من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پر، جو نہ تھے خود راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، یہ پروگرام اور ہمارا یہ بیٹھنا بہت ہی اہم ہے. انتہائی عظیم الشان دینی باتوں کو سننے اور سنانے اور ان کے دلائل سامنے رکھنے کے سلسلے میں جلسہ منعقد ہوا ہے. اور ماشاء اللہ حضرات نے بھی جلسے کی اہمیت کو سمجھا. یہ اتنی شدید سردی ہے کہ گھروں سے نکلنا دشوار ہے، لیکن ماشاء اللہ جم غفیر بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، اور جس میں ماشاء اللہ اچھی خاصی تعداد میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں. یہ آپ حضرات کے دین کے جذبے کی دلیل ہے. آپ حضرات دین سمجھنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کو سمجھنے والا بنا دے، صحیح دین پر چلنے والا بنا دے. میں نے جو پہلے آیتیں پڑھی تھی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سب سے پہلی دعا، قرآن میں بہت دعائیں اللہ نے سکھائی، لیکن سب سے پہلی دعا جو ہے سورہ فاتحہ میں یہ سکھائی کہ اے میرے بندو، مجھ سے یہ روز دعا مانگا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. پتہ چلا اس کائنات میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ سیدھا راستہ. جس کا دین کا راستہ بھی سیدھا نہ ہو، جس کا دین کا راستہ ٹیڑھا ہو جائے، اس سے زیادہ برباد اور اس سے زیادہ اللہ کی رحمتوں سے دور کوئی نہیں. اور جس کا دین کا راستہ صحیح ہے، جو صراط مستقیم پر چل رہا، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق جو راستہ اس پر چل رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی کامیاب نہیں ہے. وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اللہ کی رحمتیں ہیں اس کے ساتھ، اللہ کی جنتیں ہیں اس کے ساتھ. اس لیے ہر مومن کو یہ تڑپ ہونی چاہیے، ہر مومن کی ایک تمنا ہونی چاہیے، ہر مومن کی ایک کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. کیا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے اللہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. دیکھیے فرمایا جن کا راستہ سیدھا ہوگا ان پر اللہ کا کیا ہوگا؟ انعام. ٹیڑھے راستے والے پر کبھی اللہ کا انعام نہیں ہوتا. چنانچہ آگے فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ جن پر غضب نازل ہوا اور جو لوگ راستے سے بھٹک گئے، بار الہ ہم کو اس کے راستے پر نہ چلا، ہم کو ان کے راستے سے بچا. دوستو اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ صراط مستقیم پر چلنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اتنے زیادہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے معیار بن گئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم.
جس کا راستہ صحابہ کرام جیسے راستے صحابہ کرام کے راستے کی طرح ہوگا وہی لوگ صراط مستقیم پر ہوں گے، انہیں کا راستہ سیدھا راستہ ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ایمان لائے ایسا جیسا کہ تم ایمان لائے، تم سے مراد ہے صحابہ کرام، فقد اہتدوا، تو کیا پائیں گے؟ ہدایت۔ پتہ چلا جن کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا نہیں ہوگا وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو دیکھیے صراط مستقیم ہدایت کا راستہ اور وہ صحابہ کرام ہی کا راستہ ہے، چنانچہ اللہ نے صاف صاف فرما دیا تمہارے جیسا اگر ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے اور صراط مستقیم پر چلیں گے۔ صاف صاف بتلائیے، اللہ نے صاف صاف فرما دیا کہ نہیں صحابہ کرام معیار، ارے فرما دیا کہ نہیں کہ صحابہ جیسا ایمان ہوگا وہی ہدایت ملے گی۔ پتہ چلا ہدایت ملنا موقوف ہے، ہدایت ملنا ضروری ہے اس آدمی کے لیے جو چلے صحابہ کرام کے راستے پر اور صحابہ کرام جیسا ایمان لے آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی تعریفیں کی ہیں صحابہ کرام کے، اتنوں ہی نہیں کیا، قرآن کتاب ہدایت ہے اور اس میں انہی لوگوں کی تعریف کی جائے گی جو ہدایت پر ہوں گے، انہی لوگوں کی تعریف کی جائے گی جو اتنی تعریف اللہ نے صحابہ کرام کی پہلے ہی پارہ میں شروع کر دیا، الذین انعمت علیہم صحابہ کرام مراد ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی پارہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے صحابہ کرام ہم نے تم کو انتہائی معتدل امت بنائی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے چوتھے پارے میں کہا کنتم خیر امتی، اے صحابہ کرام تم ساری امتوں میں سب سے بڑھ کر ہو۔ اور جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کی کیسی تعریف فرمائی، محمد الرسول اللہ، پہلے تو اپنے نبی کی سیرت بیان فرمائی اور اپنے نبی کا تذکرہ، اور معاً فوراً بعد اللہ نے صحابہ کرام کی سیرت بیان فرمائی۔ پتہ چلا جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہیں اسی طرح سے صحابہ کرام بھی معیار ہیں۔ کیوں؟ رسول دین خدا کے اگر نمونہ تھے صحابہ دیکھنے والے تو اس نمونے کو، رسول دین خدا کے اگر نمونہ تھے صحابہ دیکھنے والے تھے اس نمونے کو۔ میں کچھ لوگ ہمارے ماحول میں ایسے آ گئے ہیں کہتے ہیں صحابہ معیار نہیں، صحابہ کی بات حجت نہیں ہے۔ دوستو اگر صحابہ معیار نہیں ہیں تو اس کائنات میں پھر کون معیار ہوگا؟ جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی، 23 سال تک رات دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، وہی اگر معیار نہیں بنے گے تو کون معیار بنے گا؟ دوستو صحبت کتنی اہم چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور کئی باروں میں بیان کیا، جو ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایمان کی دعوت دی اور فرعون نے قبول نہیں کیا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو بلایا۔ اللہ کا بندہ سوچنے کی بات ہے، نبی کا جادوگر مقابلہ کر سکتے ہیں؟ فرعون نے پورے عالم میں جتنے جادوگر تھے وَأَرْسَلَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، لوگوں کو اکٹھا کرنے والا بھیج دیا کہ جاؤ تمام شہروں سے جادوگروں کو بلا کر لے آؤ۔ اب سارے جادوگر آ گئے، فرعون کے دربار میں پہنچ گئے اور فرعون سے کہنے لگے ٹھیک ہے موسیٰ کا مقابلہ کریں گے، جادو دکھائیں گے، لیکن جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں مزدوری کیا ملے گی؟ جادوگروں نے کہا أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہم کو کچھ اجر بھی ملے گا جب ہم غالب ہو جائیں گے؟ تو فرعون نے کہا إِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے درباری بن جاؤ گے، اپنے دربار میں رکھ لوں گا، شاہی ملازم تم کو بنا لوں گا۔ اب جادوگروں کے لیے اس سے بڑا کوئی انعام نہیں تھا کہ فرعون کے درباری بن جائے۔ اب دیکھیے کہ میدان میں آئے، مقابلہ ہوا، کہتے ہیں 70,000 جادوگر آئے تھے، ایک دو نہیں کتنے 70,000، اور سب کے سب مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ 70,000 جادوگروں کے ہاتھ میں عصا بھی ہے اور رسی بھی ہے اور میدان بہت بڑا ہے، سارے مصر کے لوگ اکٹھا ہیں، ایک طرف یہ جادوگر ہیں اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے کہ ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون، جو کچھ تمہیں کرنا ہو کرو، جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھی کو میدان میں ڈال دیا، اپنی رسی کو میدان میں ڈال دیا، لاٹھی بھی اژدہا اور رسی بھی اژدہا۔ اب بتائیے 70,000 لاٹھی اور 70,000
رسی، یہ سب کے سب کیا بن گئے؟ تو ادھر ادھر میدانوں میں دوڑنے لگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ایسا ہے کوئی بات نہیں، صرف عصا زمین پہ ڈال دو۔ اب وہ ہاتھ میں جو چھوٹا سا عصا تھا اس کو زمین پہ ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور وہ جتنے جادوگروں نے رسی اور سانپ کے اژدہے بنائے تو سب کو کھا گیا، سب کو نکل گیا۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام بالکل غالب آ گئے اور سارے کے سارے جادوگر بالکل مغلوب ہو گئے۔ اب جادوگروں نے کہا کہ جتنا جادو ہو سکتا ہے جادو کی آخری حد تک ہم نے دکھا دیا، اور اس سے بڑھ کر جادو آگے نہیں کر سکتا، اور یہ جادو سے بھی آگے چلے گئے، پتا چلا کہ یہ کوئی اور چیز ہے، یہ معجزہ ہے اور یہ اللہ کے نبی۔ جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو کی بات نہیں، جادو جتنا ہو سکتا تھا ہم ماہر سے ماہر بڑے سے بڑے جادوگر ہم نے تو دکھا دیا، اور انہوں نے ہمارے جادو کو ختم کر دیا، تو یہ جادو سے بڑھ کر کوئی چیز ہے جو سرکر سے بول رہی ہے، اور وہ ہے معجزہ۔ چنانچہ وہ سب کے سب وہی میدان میں فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گر گئے، سارے کے سارے۔ قرآن کی تعبیر ساروں کو سجدن، جتنے جادوگر تھے یہ نہیں کہ گر گئے، کسی غیبی طاقت نے ان سب کو گرا دیا، اور سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اب ذرا بتائیے، سارا خرچ فرعون نے کیا تھا اور سب کو اکٹھا کر کے بلایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سال تک سفر کرتے تھے، اتنے جادوگروں کو نہ پاتے، سب کے سب میدان میں اکٹھا ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے سب کو کلمہ پڑھا دیا، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اب جب یہ سب مسلمان ہو گئے تو فرعون بہت شرمندہ ہوا، بڑا غصہ اسے آیا، اور اس نے جادوگروں کو دھمکی دیا، ارے میری اجازت کے بغیر تم مسلمان ہو گئے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تمہارے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دوں گا اور کھجور کے شاخوں میں درختوں میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، فرعون نے کہا۔ اب دیکھیے جادوگر کیا کہتے ہیں، جادو یہ کہتے ہیں کہ لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، اب اے فرعون جو ہمارے پاس دلائل آ چکے ہیں، اللہ کی عظمت کے دلائل، اللہ کے نبی کے معجزے ہمارے سامنے آ گئے، اب ہم تم کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اے فرعون اب ہم تم کو کچھ نہیں، ابھی ذرا دیکھیے 5 منٹ پہلے آج ہی کے دن کی بات ہے، فرعون کے درباری بننا ان کے لیے سب سے بڑی چیز تھی، لیکن 1 منٹ کی موسیٰ علیہ السلام کو صحبت ملتی، اس کی صحبت ملتی ہے، 1 منٹ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں اور دل میں ایمان آتا ہے تو فرعون ان کی نگاہوں کے سامنے ہیٹ ہو جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں رہتی فرعون کی۔ دوستو کچھ تو بھایا ہے کہ کچھ بھاتا نہیں، کچھ تو بھایا ہے کہ کچھ بھاتا نہیں۔ جب اللہ بھا جاتا ہے، اللہ کی عظمت دل میں آ جاتی ہے تو کائنات کی کسی چیز کی عظمت دل کے اندر رہی نہیں جاتی۔ اب وہ فرعون سے کیا کہتے ہیں، فقد ما انتقا، جو چاہے تو کر لے۔ وہ جادوگر سب کہتے ہیں فرعون سے فقد ما انتقا، تو کیا کرے گا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ بھی فیصلہ کرے گا یہاں دنیا کا فیصلہ کرے گا، قتل بھی کر دے گا تو یہی دنیا کی سزا ہے۔ اور انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، اب ہم تو اپنے اللہ پر ایمان لے آئے تاکہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس جادو والے گناہ کو معاف کر دے جس پر تم نے ہم کو مجبور کیا تھا، پیغمبر کے سامنے لا کر کھڑا کیا تھا، ہم پیغمبر کے مقابلے میں آ گئے تھے، اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے اب ہم تم کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ کتنے دیر کی صحبت ہوئی، 5 منٹ کی صحبت، اس سے زیادہ کی صحبت نہیں، اور اتنا زبردست ایمان ہو گیا۔ اب دوستو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا حال ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی کیا شان ہو سکتی ہے، اور صحابہ کرام 1 منٹ نہیں، 5 دن نہیں، 23 سال تک مسلسل صحبت میں رہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنا اونچا ایمان ہوا ہوگا، اللہ کی کتنی عظمت ان کے دلوں کے اندر آ گئی ہوگی، کتنا خوف خدا ان کے اندر آ گیا ہوگا۔ دوستو صحابہ کرام کی شان 1 منٹ بھی وہ حضور کی صحبت سے ہٹنا گوارا نہیں کرتے۔ اگر کسی کو کھیتی کی ضرورت ہوتی ہے، تجارت کی ضرورت ہوتی ہے، تو 2 آدمی دوستی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے تم حضور کے پاس رہنا اور میں چلا جاؤں گا اپنی کھیتی میں، تجارت میں، اور اس بیچ میں حضور جو کچھ بھی بتائیں یاد کرنا، مجھے بتا دینا، اور دوسرے دن میں رہوں گا حضور کی خدمت میں اور تم چلے جانا، اور جو کچھ بھی میں سنوں گا تم کو آ کر بتا دوں گا۔ تو دوستو ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چھوڑنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور دوستو جو ہے ابو سفیان جو ابھی حضور پر ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ کسی بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ نے پوچھا کہ محمد کے صحابہ محمد کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں،
تو انہوں نے بادشاہ نے یہ کہا، ابو سفیان نے جو ابھی حضور پر ایمان نہیں لائے تھے تو بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وہ کہنے لگے ابھی محمد کے صحابہ کے کیا پوچھو، وضو کرتے ہیں وہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وضو کرتے ہیں تو وہ دشمن کہہ رہے ہیں حضور کے جو مخالف ہیں اور جو حضور کی دشمنی میں بادشاہ سے ملنے گئے اور بادشاہ سے مدد لینے گئے حضور کے خلاف، لیکن بادشاہ جب پوچھ رہا تو یہ تعریف کر رہے ہیں کہ ایک قطرہ پانی بھی جب وہ وضو کرتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ تو دوستو جب وضو کے پانی کا ایک قطرہ نہیں گرنے دیتے تو کیا حضور کی حدیثوں کا کوئی جملہ انہوں نے چھوڑا ہوگا؟ کوئی چھوڑا ہوگا؟ اب اتنے دیوانے رات دن حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر کے بارے میں بخاری لوگ پڑھتے ہیں لوگ، لیکن بخاری پتہ نہیں کس طرح سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ بخاری نے مستقل بخاری نے باب فضائل ابو بکر لکھا ہے، باب فضائل عمر لکھا، بے شمار حدیث ہیں حضرت ابو بکر کی فضیلت میں، حضرت عمر کی فضیلت میں، حضرت عثمان کی فضیلت میں، حضرت علی کی فضیلت میں، اور پھر مستقل صحابہ کرام کی فضیلت میں، لیکن وہ سب یاد نہیں آتا۔ بس کہیں اگر رفع دین نظر آ گیا بس اس کو لے ہوئے، کہیں آمین مل گھر آ گیا وہ لے ہوئے، لیکن صحابہ کرام کی یہ فضیلتیں پتہ نہیں کس طرح سے آنکھ بند کر کے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، یا ترجمہ ہی نہیں سمجھتے، یا بخاری کا وہ صفحہ ہی نہیں کھولتے جس میں صحابہ کرام کی فضیلتیں ہوتی ہیں۔ بخاری لگاتے ہو لیکن بس چند معاملات جو تمہاری مرضی اور پسند کے ہوتے ہیں اس میں سے لیتے ہو، اور بخاری میں جو اہم چیزیں ہیں، اب سب سے بڑی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں، صحابہ کرام کی کرامتیں ہیں، اور صحابہ کرام کی شانیں ہیں اور عظمتیں ہیں، اور ایک چھوٹی نظر بھی اس کو تم نہیں ڈالتے، اور پھر دعویٰ کرتے ہو کہ ہم بخاری کو مانتے ہیں، ہم حدیثوں کو مانتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ جس دن سے ایمان لائے ہیں آخری دم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے، آخری دم تک جدا نہیں ہوئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بھی منتخب کر لیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا ہے، ہجرت سے اسی رات سے ایک دن پہلے دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر کے گھر آتے ہیں اللہ کے رسول۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ میرا پانی ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ روزانہ صبح اور شام دونوں وقت حضور ہمارے گھر آتے تھے۔ اللہ اکبر، اکثر تو صدیق ہی رہتے تھے، 2-4 منٹ کے لیے اگر صدیق گھر آ گئے تو حضور ان کے گھر آ جاتے ہیں۔ کیا شان ہے! اور کہنے لگے کہ دوپہر میں حضور نہیں آتے تھے، آج دوپہر میں آئے، اور حضور نے آتے ہی کہا ابو بکر جو لوگ ہیں ہٹا دو، کچھ رات کی بات کہیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول تو یہ آپ کی اہلیہ عائشہ ہیں اور کوئی اور نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی، اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت نہیں کر سکتا، مجھے اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، اور اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں میں اپنے ساتھ لے چلوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ کی رفاقت کے لیے اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اللہ نے میری صحبت کے لیے تمہیں نامزد کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی ہے کہ آج سے پہلے میں نہیں جانتی تھی کہ خوشی میں بھی رویا جاتا ہے، آج میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو میں نے سمجھا کہ خوشی میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، خوشی میں بھی ہے، یہ خوشی کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو نامزد کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ چنانچہ اذ ہما فی الغار نقشہ کھینچا اللہ نے، جب دونوں کہاں تھے؟ غار میں۔ اذ یقول لصاحبہ، جب حضور اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، کون ہے ساتھی؟ صدیق اکبر۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ صدیق اکبر صحابی نہیں، وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صراحتاً ان کو کیا کہا؟ صحابی، اور صحابی بنتا ہے صحبت سے، صحابی بنتا ہے صحبت سے، اور سارے کے سارے مقامات اور درجے حاصل ہوتے ہیں کس سے؟ صحبت سے۔ اور میں نے بتایا 5 منٹ کی صحبت جب یہ رنگ کرتی ہے، 5 منٹ کی صحبت، کہتے ہیں کہ وہ شراب جو تلچھٹ ملی ہوئی ہوئی ہے وہ لوگوں کو مست کر دیتی ہے، تو شراب شافی کا کیا حال ہوگا؟ صاف مشفع شراب کا کیا حال ہوگا؟ جرا خاک آمیز چو مجنون کنت، جرا خاک آمیز چو مجنون کنت، صاف گرگاشن ندانت چو کنت، مٹی نہیں ہوئی شراب
وہ مجنون بنا دیتی ہے، دیوانہ بنا دیتی ہے، تو خالص شراب جو حضور کی صحبت سے مل رہی ہے، ایمان کی شراب، ایمان کی رحمت، دوستوں اس نے کہاں پہنچا دیا ہوگا، کس مقام کو پہنچا دیا ہوگا صحابہ کرام کو، اور کیسے کیسے خلوتوں میں حضور کی خدمت میں ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ایک ہجرت ہی کا صرف واقعہ دیکھ لیجیے، ایمان کی نگاہیں کھل جانے کے لیے کافی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر صدیق اکبر چلتے ہیں اور مکے سے تھوڑی دور جا کر غار نظر آتا ہے اور حضور تھکے ہوئے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی آپ باہر کھڑے ہیں، میں اندر جا کر غار کو صاف کرتا ہوں، اور اندر گئے، غار کو صاف ستھرا کیا اور جتنے سوراخ وغیرہ تھے سب کو بند کر دیا، ایک سوراخ رہ گیا تھا، کپڑا ختم ہو گیا تھا، بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر باہر آتے ہیں، اپنے کندھے پر اٹھا کر حضور کو غار میں لے جاتے ہیں، اپنے کندھے پر حضور کو اٹھا کر غار میں لے جاتے ہیں، اور حضور تھکے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ سو جائیے، آرام فرما لیجیے۔ صدیق اکبر بیٹھ گئے اور ان کی ران پر سر رکھ کر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ کیا شان تھی صدیق اکبر کی، ران پر سر رکھ کر سو گئے، اور جو ہے کسی شاعر نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے، اس کو نیند آئی تو تقدیر تمنا جاگی، اس کو نیند آئی تو تقدیر تمنا جاگی، رکھ دیا اس نے میرے جانو پہ سر آتے سر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر صدیق اکبر پہ رکھا، اور وہ جو ایک سوراخ رہ گیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں اپنا پیر ڈال دیا، انگوٹھا ڈال دیا، اور حضور سو گئے۔ اتنے میں ایک پہاڑی اژدہا نکلتا ہے، پہاڑی سانپ نکلتا ہے، اور وہ دیکھتا کہ باہر نکلنے کا راستہ نہیں، تو صدیق اکبر کے پیروں میں کاٹ لیتا ہے، کسی مچھر نہیں کاٹا، سانپ کاٹ رہا ہے، اور اس کا زہر پورے جسم میں دوڑ رہا، زہریلا سانپ۔ لیکن قربان جائیے اس کو محبت کی دنیا ہے، دیکھیے کہ صدیق اکبر حرکت نہیں کر رہے ہیں، حرکت نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ جائے، میں رہوں یا نہ رہوں، میں ختم ہو جاؤں یہ گوارا ہے، لیکن حضور کے قابل ناز میں خلل آ جائے یا مجھے گوارا نہیں۔ چنانچہ حرکت بھی نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ پورے جسم میں زہر دوڑ جاتا ہے، اور جب پسینہ نکلتا ہے اور پسینہ ٹپک کر اس کے کچھ قطرے حضور کے چہرے پہ گر جاتے ہیں بے اختیاری میں، تو حضور بیدار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر یہ کیا پسینہ ہے؟ بہت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول کسی چیز نے پیر میں قابو، پیر نہیں ہٹایا، پیر وہاں سے ہٹایا نہیں، دیکھا بھی نہیں ہے اسے، کہا اللہ کے رسول کسی چیز نے پیر میں کاٹ دیا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ لوگ جو تبرکات کا انکار کرتے ہیں وہ کہیں لعاب دہن لگانے سے ٹھیک ہو جائے گا، لعاب دہن لگانے سے کس طرح سے ٹھیک ہو جائے گا؟ ہمارا ایک طبقہ ہے جو تبرکات کا، کرامتوں کا، اور کچھ دن وہ دن دور نہیں ہے جب معجزوں کا بھی انکار کرنا شروع کریں، ترتیب سے چل رہے ہیں۔ ابھی کس کا انکار کرتے ہیں؟ کرامتوں کا۔ اور یہ اللہ کے بندے اتنے احمد ہیں کہ کرامت کا معنی بھی نہیں جانتے، وہ یہ سمجھتے ہیں وہ جو بزرگ کرامت دکھا رہا ہے یہ اسی کی قوت، اسی کی قدرت ہے، حالانکہ جس بزرگ سے کرامت صادر ہوتی ہے وہ اس بزرگ کی قدرت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر وہ اس بزرگ کی قدرت سمجھ رہا تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ شرک کی حدوں میں داخل ہو جاتا ہے اگر سمجھتا کہ وہ بزرگ کی قدرت ہے۔ اور کرامت کا انکار وہی کرے گا جو اس انسان کی قدرت سمجھ رہا ہے، وہ انسان کی قدرت نہیں، اللہ کی قدرت ہے جو اللہ اسی انسان کے ساتھ اس کو اعزاز دینے کے لیے ظاہر کرتے ہیں۔ خیر لعاب دہن لگاتے ہیں اور صدیق اکبر ٹھیک ہو جاتے ہیں، غار سے وہ نکلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینے کے لوگ 3 دن سے انتظار کر رہے تھے، اور چونکہ ان کو مکے سے چلنے کی تاریخ معلوم تھی، بیچ میں غار میں رکنے کا واقعہ معلوم نہیں تھا، 3 دن سے تیسرے دن انتظار کر کے واپس جا رہے تھے، واپس پہنچ گئے، دھوپ جب شدید ہو گئی واپس چلے گئے باہر مدینے کی حدود سے، اور یوں ہی اپنے گھر میں پہنچتے ہیں، ایک یہودی چھت پہ چڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مکے کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے، تو مسلمانوں سے اعلان کر دیتا ہے مسلمانوں تمہارا جو انتظار تھا، جس کا تم انتظار کر رہے تھے، وہ جانے باہر آ گیا، وہ آ گئے۔ اور یہ کہنا تھا کہ پورے مدینہ نعرے تکبیر سے گونج اٹھا، بچیاں گیت گانے لگی کہ چاند آ گیا مدینے میں۔ اور دوستوں مدینہ تو کون جانتا، بیماریوں کا گھر تھا مدینہ، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کے دلوں کا نگینا بن گیا مدینہ۔ آج تڑپتا ہے مسلمان مدینے کے لیے، کیوں؟ حضور نے اجلال فرمایا، حضور کے قدم وہاں گئے، اور آج محو خواب ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور زندہ ہے اپنی قبر کے اندر، اور درود جو کہتا پہنچایا جاتا ہے، امت کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ اور آج جو کچھ لوگ جو ناسمجھی ہیں، یہ بہت ساری ناسمجھی، جو دیکھیے جو اپنا راستہ شروع ہی سے غلط کر لے گا، وہ کتنا غلط جائے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایک آدمی کو جانا ہے مظفر نگر، دیوبند سے مظفر نگر، وہ سہارنپور کے راستے پہ چلے گا تو جتنا چلتا جائے گا گمراہ ہوتا چلا جائے گا،
बुनियाद ही गलत कर दिया। तो कुछ लोगों ने दीन के समझने की बुनियाद ही गलत कर दिया। अब हर चीज को गलत समझते हैं, हर चीज को गलत, नमाज भी गलत, रोजा भी गलत और अकीदा भी गलत, सारी की सारी चीजें गलत हो जाती। क्यों? बुनियाद छोड़ दिया। बुनियाद है सहाबे किराम का रास्ता, बुनियाद है मेयार सहाबे किराम। जो उनके रास्ते को छोड़ेगा वो दीन से कितना दूर चला जाएगा उसका कोई अंदाजा नहीं लगाएगा। खैर, मैं ये कर रहा था कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मदीने में दाखिल हुए तो हराम मच गया, छोटी छोटी बच्चियां गीत गाने लगी, लोग घरों से बाहर आ गए और वहाँ एक अजीब लतीफा सा पेश आया। सहाबे किराम जो मदीने के थे अंसार, वो हुजूर पर ईमान लाए थे, हुजूर के आशिक और दीवाने थे, लेकिन उन्होंने अभी तक हुजूर को देखा नहीं था। ये नादीदा आशिक थे, ऐसे आशिक थे जिन्होंने अपने महबूब को देखा नहीं था, ईमान तो लाए थे लेकिन अभी देखा नहीं था। तो सिद्दीक़ अकबर के दाढ़ी के कुछ बाल सफेद हो गए थे और जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रीशे मुबारक के सारे बाल काले थे, कोई बाल उस वक्त सफेद नहीं हुआ था। तो लोगों ने समझा कि सिद्दीक़ अकबर को कि यही रसूलुल्लाह, और सारे मदीने के लोग उनसे आकर अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। और सिद्दीक़ अकबर भी सबका साहब सबको जवाब भी दे रहे हैं और सबका मुसाफा भी कबूल कर रहे हैं और ये नहीं बता रहे कि मैं रसूलुल्लाह नहीं। क्यों? इतना बड़ा मजमा दीवाल होता है, ये सब टूट पड़ेगा मुसाफिर के लिए। हुजूर थके मादे आए हैं तो हुजूर को थकन होगी, मैं इन लोगों से निमट लेता हूँ, फिर बाद में तुमको मालूम ही हो जाएगा कि रसूलुल्लाह कौन है। चुनांचे अभी जो है मुसाफा कर ही रहे, इतने में जहाँ हुजूर खड़े थे धूप आ गई, सिद्दीक़ अकबर अपना चादर तान के जाकर खड़े हो गए। अब लोगों को मालूम हुआ कि ये तो उम्मती है, नबी तो ये है, ये तो खादी है, मखदूम तो ये है, ये तो मुहिब है, महबूब तो ये है। उस वक्त लोगों को मालूम हुआ। लेकिन इसलिए एक नुक्ता है, नुक्ता उलमा ने लिखा है, जो किसी की मोहब्बत में फना हो जाता है, किसी की मोहब्बत में गुम हो जाता है तो वो अपने महबूब का हमरंग बन जाता है। कहने वाले ने कहा मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी, ताकत न गोयत दादी मन दीगरम तू दीगरी। दोस्तों, ये सहाबे किराम की शान है, उन्होंने अपने आप को हुजूर में बिल्कुल फना कर लिया। अब जो हुजूर का अमल है वो उनका अमल है, जिस तरह से हुजूर चलते हैं उनका चलना है, जिस तरह से हुजूर बैठते हैं उनका बैठना, जिस तरह से हुजूर का उसवा है वही सहाबे किराम का उसवा। अब सहाबे किराम की हस्ती हुजूर की हस्ती से हटकर कुछ वजूद ही नहीं रखती। अब बताइए हुजूर में यार है कि नहीं यार? तो हुजूर में जो बिल्कुल बना हो गया, गुम हो गया है, वो अगर मेयार नहीं है तो उसको अगर कोई मेयार नहीं मानता है तो उससे बढ़कर कोई गुमराह ऐसी नहीं। चुनांचे खुद हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद बहुत सारे इख्तिलाफात तुम देखोगे, बड़े सारे इख्तिलाफात देखोगे, लेकिन जब वो इख्तिलाफात देखना तो उसमें अगर मेरा रास्ता देखना है तो मेरे सहाबा को देखना। इख्तिलाफात में अगर मेरा रास्ता देखना है तो मेरे सहाबा को देखना। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन। ये हदीस तिरमिज़ी की, तिरमिज़ी ने कहा हसनुन सहीहुन, सही हदीस है तिरमिज़ी की। कहाँ है हदीस के दावेदार? आइए देखें, जिस तरह से हुजूर का रास्ता लाजिम है उसी तरह से खुलफाए राशिदीन का भी रास्ता लाजिम है। और जहाँ भी इख्तिलाफ होगा, और याद रखिए जो हुजूर सहाबा ताबईन के रास्ते से अलग होकर कोई चीज इख्तियार करेगा और उसे दीन समझेगा वो बिदअत। अब जितने इख्तिलाफी मसाइल हैं आप फैसला कर लीजिए, सहाबे किराम का रास्ता कौन है, क्या है, और उस रास्ते पर कौन है, और कौन है जो उस रास्ते से बरगश्ता है। तो जो सहाबे किराम के रास्ते पर होंगे इंशाअल्लाह उस रास्ते मुस्तकीम पर हैं, और जो सहाबे किराम के रास्ते से भटके हुए हैं वो या तो अल-मग़ज़ूब अलैहिम में दाखिल है या अज़्ज़ालिमीन में दाखिल है। अल्लाह तबारक तआला हमें मग़ज़ूब अलैहिम से भी बचाए और ज़ालिमीन से भी बचाए, और अल्लाह ताला हमको चलाए फिराते मुस्तकीम करे। दोस्तों, सहाबा कभी झूठ नहीं बोलते थे, सहाबा झूठे नहीं थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। जिस दिन अल्लाह के रसूल ने बतला दिया सच बोलना जरूरी है, उसी घड़ी से सहाबे किराम ने अपनी जिंदगी में सच लागू फरमा दिया। अब अगर उनके गर्दन पर तलवार भी रख दी जाए तो झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोल सकते। उनके महबूब ने बता दिया कि सच बोलना जरूरी है। और आज कुछ लोग सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। हम ये मुजफ्फरनगर में कई प्रोग्राम हो चुके और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हक को कहलवाया, और जो दूसरे थे उनको तौबा भी करना पड़ा, माफी भी मांगनी पड़ी, शर्मिंदगी का भी इजहार करना पड़ा, खामोश हो जाना पड़ा, दलाल इनके सामने नहीं गए। लेकिन जब मौलाना गए तो ये कहने लगे मौलाना हमारी बात का जवाब इसलिए दे, अब भी आज हम जाएंगे ना तो कल सुनेंगे आप। मौलाना खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं। बताओ
جھوٹ کا کوئی علاج ہے؟ یہ اتنا جھوٹا جو کھلا ہزاروں کے مجمع میں جو چیز اس کو جھٹلا رہا ہے، اتنا بڑا جھوٹا، اتنا بڑا قذاب، کیا وہ صراط مستقیم پر ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اگر صراط مستقیم پر چلنا تو سچ سیکھو، سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچ بولو۔ تمہارے کسی بھی آدمی کے غلط ہونے کی، باطل ہونے کی دلیل ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب گفتگو کرتا ہے تو مار پیٹ کرا جاتا ہے، گالی گلوچ کرا جاتا ہے۔ بتائیے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ پیچھلے پھیرے میں آ گئے کہ نہیں آگے؟ آگے کہ نہیں آگے؟ اور یہ پہچان ہے منافق کی۔ حدیث ہے تو بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، کہاں ہو حدیثوں سے؟ کس طرح سے حدیثوں سے بھٹکے پھر رہے ہو؟ ذرا حدیثیں سامنے رکھو اور جھگڑا کرنا منافق کی پہچان ہے کہ جب کوئی بحث و مباحثہ ہوگی گالی گلوچ رکھے گا، اور اسی طرح سے جو صدق و فجور پر آ جائے گا، اور جب بات کہے گا جھوٹ بولے گا، جب بات کہے گا جھوٹ بولے گا، ادھر حدث کبھی گا، جب بات کہے گا تو کیا بولے گا؟ جھوٹ۔ تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، جھوٹ تم بولو، جھگڑا تم کرو، مار پیٹ تم ہی کرو، اور پھر دعویٰ کرتے ہو کہ ہم حدیثوں پہ چلنے والے ہیں۔ یا صرف نماز ہی کی حدیث ہے اور بقیہ حدیثیں حدیث نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جو نماز کے سلسلے میں کچھ حدیثیں بتا دوں اس پر تم عمل کرنا، اور میں اخلاق کے سلسلے میں، کردار کے سلسلے میں، حقوق کے سلسلے میں، آداب کے سلسلے میں، اور اسی طرح سے اور صحابہ کرام کے فضائل کے سلسلے میں، ان کی عظمتوں کے سلسلے میں جو حدیثیں بتاؤں اس کو مت ماننا؟ کیا اللہ کے رسول نے کہیں فرمایا ہے؟ جو حدیث مانے گا سب مانے گا۔ صحابہ کرام، لاؤ بخاری اٹھا کے دیکھ لو، پورا باب و فضائل ابی بکر ہے، باب و فضائل عمر ہے، لیکن اللہ کے بندوں سے کبھی صحابہ کرام کے فضائل نہیں سنیں گے، رضائل سنیں گے۔ وہ دیکھیے نا، وہ جو میں نے بتایا نا کہ حضرت صدیق اکبر نے غار میں جو سوراخ تھا وہ سب بند کر دیا۔ ایک لکھتا ہے جو صحابہ کا کے فضائل نہیں مانتا، لکھتا ہے وہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے، کہتا بالکل جھوٹا۔ اتنی تاریکی میں سوراخ کیسے نظر آئے گا؟ کہتا اتنی تاریکی میں سورہ، میں کہتا تیری عقل میں تاریکی ہے، تیرے دماغ میں تاریکی ہے۔ ارے وہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور تم حدیثیں پڑھو۔ حضرت انس حضور کے خادم ہو کہتے ہیں ایک دن 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اور اس ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، چہرے انور کھلا ہوا تھا، اور سرخ دھاریوں والی چادر اڑے ہوئے تھے، اور میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تھا، اور میں سچ کہتا ہوں صحابہ جھوٹ نہیں بول سکتے، مبالغہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں حضور کے چہرے انور کی چمک کے آگے چاند کی چمک معاف۔ کہتے ہیں کل 14ویں کا چاند تھا، سب بھر یہی چرچا رہا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ اب بتائیے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ جب مدینے میں بالکل اندھیرا ہوتا تھا، کسی گھر میں کوئی چراغ نہیں ہوتا تھا، اور رات میں مجھے کسی ضرورت سے سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا تو میں سوئی کو حضور کے چہرے کے پاس کر کے بہت آسانی کے ساتھ سوئی میں دھاگا ڈال دیتی تھی۔ تو جب حضور کے چہرے انور سے سوئی کا دھاگا نظر آ رہا ہے تو وارث فور کا دھاگا کا سوراخ نظر نہیں آئے گا؟ یہ بے عقلی کی بات ہے، یہ صحابہ کرام کی عظمتوں کا انکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحابہ کرام سے محبت رکھے گا۔ جب صحابہ کرام سے محبت رکھیں گے تو ان کے طریقے کو اختیار کریں گے۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ جتنے اختلافی مسائل، مثال کے طور پر یہ مسائل بار بار میں بیان کر چکا، لیکن بہرحال اچھی باتیں جتنی بھی بیان کی جائیں دماغ میں بیٹھتی ہیں۔ ایک دن رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی نماز پڑھائی جو اب سے پہلے نہیں پڑھائی تھی، اور قرآن پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیے، نماز حضور پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی میں ہو رہی ہے نماز، فرشتوں کا جمگٹا ہے، پیچھے صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، علی مرتضیٰ ہے، عشرہ مبشرہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی تو صحابہ کو اتنا لطف آیا کہ دوسرے دن اس نماز کا بہت چرچا ہوا، اور دوسرے دن اور لوگ آ گئے، بہت زیادہ لوگ آ گئے۔ تیسرے دن تو بالکل مسجد جو ہے ایک دم سے لبریز ہو گئی، اور چوتھے دن حال یہ ہوا کہ مسجد میں جگہ نہیں رہ گئی۔ اجزل مسجد و علی، مسجد اپنے باقی بخاری کی روایت میں مسجد اپنے آنے والوں سے بالکل تنگ ہو گئی، سارے کے سارے مدینے کے لوگ آ گئے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب سارے کے سارے مدینے کے لوگ آئے تو حضرت ابو بکر تھے کہ نہیں؟ کہ نہیں؟
حضرت عمر تھے کہ نہیں, حضرت عثمان تھے کہ نہیں, حضرت علی تھے کہ نہیں تھے, سب کے سب. جب آس پاس کے لوگ آ گئے, مسجد بھر گئی ہے, اور جو لوگ روزانہ حضور کے ساتھ رہتے ہیں وہ تو یقیناً موجود ہیں. تو اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت عمر موجود نہیں تھے, حضرت ابوبکر موجود نہیں تھے, اور میں ثابت کر رہا ہوں کہ سب کے سب لوگ موجود تھے. اس لیے کہ بخاری کی روایت جو ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضور جا رہے ہیں تو دونوں جا رہے ہیں, حضور بیٹھے تو یہ دونوں بیٹھے ہیں. اور ایک روایت میں عجیب بات ہے, اور جب حضور مسجد میں آتے تھے تو روب کی وجہ سے صحابہ کرام حضور کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے, روب کی وجہ سے چہرے پر نظر نہیں ڈالتے تھے. لیکن دو آدمی ایسے تھے کہ حضور ان کو دیکھتے تھے اور وہ حضور کو دیکھتے تھے, اور حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے اور وہ حضور کو دیکھ کے مسکراتے تھے. یہ دونوں آدمی کون تھے؟ صدیق اکبر تھے اور فاروق تھے. کیا شان ہے, جو بخاری کی روایت میں ہے. حضور ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے, اور وہ حضور کو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی کہ ایک آدمی جو ہے بیل پر یا گائے پر سوار ہو گیا, بیل کو جو ہے سواری کرنے لگا, تو گائے بولنے لگی کہ ہم اس لیے نہیں بنائے گئے ہیں کہ ہمارے اوپر سواری کرو, ہم کھیت جوتنے کے لیے بنائے گئے, سواری کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے. تو حضور نے جب یہ حدیث سنائی, بخاری میں روایت ہے, تو صحابہ نے کہا اللہ اللہ بقرۃ تتکلم, اللہ اللہ گائے بول رہی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ کوئی ایمان لائے نہ لائے, ابوبکر عمر ایمان لائے. میری بات جو بھی میری بات ہوگی حضرت ابوبکر اور امام عمر کتنے قریبی ہیں, کتنے نزدیکی ہیں, حضور سے کتنا اختصاص رکھتے ہیں, اور حضور ان سے کتنا قرب رکھتے ہیں. بہرحال یہ چوتھے دن سارے کے سارے صحابہ مسجد میں بیٹھے رہے, کوئی, اور حضور عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں چلے گئے. اب یہ تھا کہ نکلیں گے اور یہ نماز پڑھائیں گے, اور حضور 1 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹہ ہو گیا, حضور نکلے ہی نہیں, اور سارے کے سارے صحابہ بیٹھے تھے, سارے کے سارے جتنے آ گئے تھے مسجد کے اندر باہر سب کے سب بیٹھے رہے, اور رات بھر بیٹھے رہے, کوئی اٹھ کر نہیں گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات بھر اپنا دروازہ کھولا نہیں, باہر نہیں آئے. بالکل وہی منظر تھا, ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے, ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے. حکومت اپنی اپنی ہے, ادھر ان کی, ادھر اپنی. ارے بھائی وہ اگر در نہیں کھولیں گے تو بھی انشاءاللہ در نہیں چھوڑیں گے. وہ صحابہ ہیں جو در حضور چھوڑنے والے نہیں ہیں, جو حضور کا در نہیں چھوڑ سکتے, وہ حضور کی حدیثیں چھوڑ سکتے ہیں, وہ حضور کا راستہ چھوڑ سکتے ہیں, وہ حضور کا طریقہ چھوڑ سکتے ہیں, وہ حضور کا اسوہ چھوڑ سکتے ہیں. ممکن ہی نہیں, امکان ہی نہیں صحابہ کرام. اب سنیے, حضور رات بھر نہیں, حضرت بلال نے اذان دی, اذان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فجر کی نماز پڑھائی, نماز کے بعد حضور نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور خطبہ پڑھا اور بات فرمایا, اور کہا لوگوں لم یخف علی مکانکم, تمہارا یہاں ہونا مجھ پر پوشیدہ نہیں تھا, میں رات بھر تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم انتظار کر رہے ہو, لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے ذوق و شوق کو دیکھ کر اللہ اس نماز کو فرض نہ کر دے, اور اگر اللہ فرض کر دیں گے تو تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بعد میں امت کے لوگوں کو دشواری ہوگی. اچھا بتائیے, جب صحابہ کو اتنی نماز یہ پسند ہے تو حضور کو کتنی پسند ہوگی. حضور فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے نماز. حضور کی آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے نماز سے, کتنا دل چاہا. لیکن قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر, ہم گنہگاروں پر اتنی شفقت ہے, تو ہی رحمت العالمین یا محمد, نظر جانب ہر گنہگار داری, ہمارے اوپر رحم فرما کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی اور اپنی تمنا کو پیچھے ڈال دیا, اپنی خواہش کو پیچھے ڈال دیا. یہ ہے شان رحمت للعالمین جناب نبی پاک صلی اللہ, کس ڈر سے فرض نہ ہو جائے. اب دیکھیے, حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے تو 2.5 سال کی خلافت اور 2,500 فتنے, بے شمار فتنے, لیکن حضرت صدیق اکبر نے رات دن سر کر دیا اور اپنی پوری قوت لگا دی اور سارے فتنوں کو ختم کر دیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, جب کوئی بڑا مرتا بڑا فتنہ پیدا ہوتا, اور یہ تو انسانوں کی سب سے بڑی ہستی, اللہ کی سب سے بہت بڑی فتنے, لیکن قربان جائیے صدیق اکبر نے اپنے آپ کو کھپا کر 2.5 سال کے اندر سارے فتنوں کا خلا کر دیا. 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, 1 2 نہیں 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, 3 مرد اور 1 عورت. دیکھا کہ بہت نبی بن رہے, نہیں بن رہے, یہ ثابت کی ہوتی, کرو نبوت کا دعویٰ تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نظام درہم برہم ہو جائے. لیکن دوستو, شیطان کو نہیں معلوم تھا کہ اگر حضور نہیں ہے تو کیا صدیق اکبر بھی نہیں ہے.
اگر حضور نہیں ہے تو صدیق اکبر تو زندہ ہیں، جن کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ایون قصدین وانا ہے اسلام میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں، میرے جیتے بھی اسلام کو کوئی آنچ نہیں پہنچ سکتی۔ دوستو صحابہ کہتے ہیں کام صدیق مقام الانبیاء، صدیق اکبر ردت کے زمانے میں جب لوگ مرتد ہو رہے تھے اور نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے وہ نبیوں کے مقام پر کھڑے تھے، نبی تو نہیں تھے لیکن نبیوں کے مقام پر کھڑے تھے، اور نبی جس طرح سے فتنوں کا مقابلہ کرتا صدیق اکبر بھی فتنوں کا مقابلہ کرتا۔ اور دوستو یہ جتنے مدعیان تھے، ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے اس سے پوچھا تو کہاں سے نبی ہو گئی؟ حضور نے تو کہا لا نبی ہے بادی، میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی حضور نے نبی کا انکار کیا، نبیہ کا انکار نہیں کیا۔ ان سب کو ختم کیا صدیق اکبر نے، یہ سارے فتنوں کو ختم کرنے میں صدیق اکبر کا دور خلافت ختم ہو گیا۔ اب حضرت عمر فاروق کا دور خلافت آیا۔ کہتے ہیں حضرت عمر کی کا جس دن انتقال ہوا تو لوگ سمجھ رہے تھے آج اسلام کا انتقال، اسلام کے اتنے زبردست خادم تھے حضرت عمر، ایک ایک چیز کو لازم کرنے والے۔ ایک دن مسجد نبوی سے گزر رہے تھے، دیکھا لوگ پڑھ رہے ہیں تراویح، کوئی ادھر پڑھ رہا کوئی ادھر پڑھا، کہنے لگے انشاءاللہ میں جلد ہی ان لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں گا، اور جس طرح سے حضور نے پڑھایا تھا اسی طرح سے اس کو جاری کر دوں گا۔ اب تو فرض ہونے کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ کب تک کوئی چیز فرض ہو سکتی تھی؟ حضور کے زمانے تک۔ اب حضور کا زمانہ نہیں، اب فرض ہونے کا ڈر نہیں، لیکن یہ محبوب نماز میں اس کو جاری کرے گا۔ اور 2-3 دن کے بعد سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب سے تم نماز پڑھاؤ، مسجد نبوی میں نماز پڑھوائی 20 رکعت۔ کتنی رکعت ہیں؟ 20 رکعت۔ اب بتلائیے یہ حضور کے پیچھے یہ مظفر نگر کے لوگ تھے جو آج پڑھتے ہیں، یا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر؟ حضرت عمر تھے نا، تو انہیں نہ معلوم ہے کہ کتنی رکعت ہوگی؟ صحابہ کرام کو تو 20 معلوم ہے، اللہ کے بندوں کو پتا نہیں کس طرح سے 8 معلوم ہے، وہ تو 20 پڑھ رہے ہیں، سارے کے سارے صحابہ 20 پڑھ رہے ہیں۔ اور کسی روایت کو دکھا دو، چھوٹی سے چھوٹی روایت دکھا دو، تم تو جب تمہارے مقصد کی روایتیں آتی تو ضعیف روایتیں نہیں لیتے ہو، کوئی ضعیف روایت بھی دکھا دو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اجماعی طور پر جاری فرمایا وہ 8 رکعت۔ دوستو حضرت عمر نے جاری فرمایا کتنی رکعت ہے؟ اور کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی۔ ہاں میں تم سے دعویٰ کرتا ہوں کہ 20 رکعت کی کسی بھی صحابی نے اگر مخالفت کی ہے تو لاؤ، اور نہیں لا سکتے تو مانو۔ اگر مخالفت کی ہے تو لاؤ اور نہیں لا سکتے تو مانو، ہر دھرمی چھوڑو، جو صحابہ سے دین اچھل کر آ گیا اسے ماننا پڑے گا، اس لیے کہ دین اچھل کر تمہارے پاس نہیں آئے گا، دین صحابہ کے واسطے ہی کیا آئے گا۔ یہ بتائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن آپ نے براہ راست حضور سے لے لیا، کس کے واسطے سے لیا؟ اب مان رہے ہیں قرآن کو، حالانکہ صحابہ کے واسطے سے۔ تو جس طرح سے قرآن صحابہ کے واسطے سے ملا اسے مان رہے ہیں، اسی طرح یاد رکھیں 20 رکعت بھی کس کے واسطے سے ملی؟ صحابہ سے ماننا پڑے گا، اس کے مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور بھی سارے اختلافی مسائل بتائیے، صحابہ کرام کا راستہ کتنی رکعت؟ 20 رکعت، یہی ہے صراط المستقیم۔ اب اگر کوئی 8 پڑھتا، سن لیجیے میری بات، آپ کوئی پڑھتا اور دین سمجھ کے پڑھتا تو وہ چیز جو صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کے کیا جائے وہ چیز بدعت ہو۔ تم آج تک 20 کو بدعت کہہ رہے تھے، لیکن یاد رکھو یہ 20 تو بدعت کوئی نہیں سکتی، وہ تو سنت ہے، اور تمہاری آج بھی بدعت ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام سے آپ ثابت نہیں۔ اسی طرح سے دوستو اور بہت سارے مسائل، میں مسائل کو کیا چھوڑوں، ابھی مظفر نگر میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا اور ایک نوجوان آیا، اس نے مجھے وہ سنا موبائل سنا، اس میں یہ تھا عن طلحہ عن عبداللہ عن ابن عباس، بخاری کی روایت، اور اس میں یہ ہے طلحہ کو کہا کہ صحابی ہے، حالانکہ طلحہ تابعی ہے۔ اتنے جاہل ہیں کہ یہی نہیں پتا کہ صحابی کسے کہتے ہیں، تابعی کسے کہتے ہیں، اور بڑی جوش میں تقریر کر رہا ہے، کسی کے پاس کیسٹ ہوگی تو سنیے گا، بڑے جوش میں طلحہ بھی صحابی، عبداللہ بھی صحابی اور فلاں بھی صحابی۔ دوستو طلحہ صحابی نہیں ہے، سارے اسماء رجال کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ طلحہ تابعی۔ اب بتائیے جس کو صحابی اور تابعی کا بھی پتہ نہ چلے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کروں گا، خود ہی دین سمجھوں گا، تو بتائیے جو صحابی اور تابعی کا موٹا فرق نہیں جان سکتا وہ حدیثوں کے نازک فرقوں کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا۔ اور دوستو سنیے، کہتے ہیں نماز جنازہ میں صورتی کی ایک بات بتا دوں، جو صحابہ سے ہٹے گا جتنی بھی غلطی کرے کم ہے، جتنی بھی غلطی کرے کم ہے، جو صحابہ کے راستے پر رہے گا انشاءاللہ غلطیوں سے بچے گا۔
اور جو صحابہ کا راستہ چھوڑेگا تو وہ کہاں چلا جائے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان کھینچ کے بتایا، چند نشانات کھینچے، ایک سیدھا راستہ اور ایک ادھر اور ایک ادھر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور جو ادھر والا راستہ وہ ادھر والا راستہ ہے، وہ صحابہ والا راستہ نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا ادھر والے اور ادھر والے راستے پہ شیطان بیٹھا ہوگا۔ تو جو صحابہ کرام کے راستے سے ہٹے گا اسے کون نکل لے گا؟ شیطان نکل لے گا، اور اس کو اپنا کھلونا بنائے گا، اور وہ سب دین کو تماشا بنائے گا، جو چاہے گا اس کو دین بنا دے گا۔ چنانچہ دیکھیے کسی حدیث سے، کسی بھی حدیث سے، کسی بھی آیت سے یہ نہیں ثابت ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی، کسی حدیث سے نہیں ثابت ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تم جن کی تقلید کرتے ابن قیم نے زاد معاد میں لکھا، جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا کسی روایت سے ثابت ہے۔ اور دوستو سنیے، چند روایتیں میں نے اکٹھا کی، میں ایک رسالہ بھی انشاءاللہ چھپ جائے گا، آپ کی خدمت میں بھی آ جائے گا، اس میں چند مرفوع روایتیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، حضرت ابو بکر نے نہیں پڑھی، حضرت عمر نے نہیں پڑھی۔ اور جانتے یہ کیا کہتے ہیں؟ جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اور دوستوں حضور کی بھی ثابت نہیں ہے، کہاں تک جاؤ گے تم؟ تو گویا کہ حضور بھی نماز جنازہ پڑھے تو نہیں ہوگی۔ صدیق اکبر ان سے بھی ثابت نہیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا، گویا کہ ان کی بھی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ اور ایک جاہل واعظ نے تو تقریر کیا، میرے پاس بلند شہر سے فون آیا کہ یہاں ایک جاہل واعظ آیا، بہت زور سے تقریر، بڑی چیز سے تقریر کرتا ہے، شاید مظفر نگر میں بھی آیا ہو، تو اس نے تقریر کیا کہ حنفیوں کے ہاں اپنی لڑکی کی شادی مت کرنا، کیوں؟ یہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، اور جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جب نماز نہیں ہوگی تو تمہاری لڑکیوں کا جنازے کے دفن کر دیں گے، نماز جنازہ کے دفن کر دیں گے، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ دوستو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، کسی تابعی نے نہیں کہا، چاروں ائمہ میں سے کسی نے نہیں کہا۔ امام شافعی واجب تو کہتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے میں نے بتایا تھا جو چیز حضور کے زمانے میں نہ کہی گئی ہو، صحابہ کے زمانے میں نہ کہی گئی ہو، تابعین کے زمانے میں نہ کہی گئی ہو، اور اسے دین کے سمجھ کر کہا جائے تو وہ بدعت ہوتی، وہ بدعت ہوتی۔ اور کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ کسی صحابی نے، بتائیے ماشاءاللہ کتنے قابل ہو گئے کہ صحابہ سے زیادہ چیز سمجھنے والے، صحابہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، تابعین نے کہیں نہیں۔ میری بات سب نہیں، دلائل سے میں دلائل کی روشنی میں بات کرتا ہوں، اس لیے آپ کے لیے سننا ضروری ہے اور سمجھ میں آ جائے تو عمل کرنا ضروری ہے، چاہے آپ کسی خاندان سے، خاندان نہیں دیکھا جائے گا، اور وہ نہیں، رشتہ نہیں دیکھا جائے گا، دوستی نہیں دیکھی جائے گی، آپ کے آبا و اجداد کچھ بھی رہے ہوں، لیکن جب آپ کے سامنے صحیح حدیثیں آ جائیں تو ان حدیثوں کو اختیار کرنا آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، جائیے، اللہ شفا نصیب فرمائے گا اور ہم سب کو شفا نصیب فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا طریقہ کتنے 20 رکعت۔ اور سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صلیت خلف النبی، میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، وخلف ابی بکر، اور میں نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ عمر، اور میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، وَلَمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيهِمْ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، ان میں سے کوئی بھی پہلی دفعہ کے علاوہ اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھاتا تھا، پہلی دفعہ جب تکبیر تحریمہ کرتے تھے تب اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، اور کہتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے بھی نماز پڑھی، اور حضرت ابو بکر کے پیچھے بھی نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے بھی نماز پڑھی۔ دوستو ہو سکتا ہے حضور نے کبھی اٹھایا ہو، جیسا کہ ابن عمر کی روایت ہے بخاری میں کہ حضور نے اٹھایا، لیکن یاد رکھیے حضور سے اٹھانا اور سننا اٹھانا دونوں ثابت ہے، غور سے سنیے گا، حضور سے ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے جیسا کہ ابن عمر کی روایت ہے، اور نہ اٹھانا بھی ثابت جیسا کہ عمر کی روایت۔ اٹھانا کس کی روایت؟ ابن عمر کی،
और न उठाना जो साबित है वो किससे बोली? हजरत उमर से, हजरत अबू बकर से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का फेल कभी उठाने का भी है, कभी न उठाने का। और उलमा ने लिखा है कि जब हुजूर का फेल दो तरह का हो जाए, और कभी हुजूर फरमाए उठाना और कभी हुजूर का फेल हो उठाने का और कभी फेल हो न उठाने का, तो फिर हुजूर के कौल को देखा जाएगा। किसको देखा जाएगा? कौल को। और किसी हदीस में, किसी कौल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि बाद रिवायतों से पता चलता है कि हुजूर ने हाथ उठाने से मना किया है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे और लोग रुकू में भी जाते हैं, रुकू से हाथ उठा रहे हैं, तो हुजूर ने फरमाया कि माली अराकुम राफी अयदीकुम, क्या बात है कि मैं तुमको देख रहा हूँ कि तुम अपने हाथों को उठा रहे हो, उसको भी चला, उसको भी चला, नमाज में सुकून इख्तियार करो। ये लोग कहते हैं, वो लोग खुतबे में उठाए हुए थे, तो जब खुतबे में उठाए हुए तो क्या हुजूर को पता नहीं चलेगा कि ये सलात है या खुतबा है? हुजूर तो हदीस में फरमाया उसको किस सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। पता चला कि हाथ उठाने के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। और एक मशहूर रवायत है, और वो बैहकी में भी है, और बहुत सी हदीस की किताबों में, तिरमिज़ी में और फला फला बहुत सी जगहों पर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखिए फेल और कौल ताकतवर होता फेल से। फेल जो हुजूर कर रहे हैं, हो सकता है हुजूर की खुसूसियत हो, बहुत से फेल हुजूर ने किए लेकिन हम नहीं कर सकते। बताइए, 4 औरतों से ज्यादा शादी करना हुजूर का फेल है ना, लेकिन हमारे लिए दलील है। तो फेल से बढ़कर दलील क्या होता है? और किसी हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि हाथ उठाओ, बल्कि मैं हदीस जो सुनाने जा रहा हूँ उसमें हुजूर ने हाथ उठाने से मना फरमाया। मशहूर रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, ला तुरफउल अयदी इल्ला फी सबी मवातिन, हाथ नहीं उठाया जाएगा मगर 4 जगहों। जरा गिनिएगा वो 7 जगह क्या है, और उतनी ही जगह उठाइएगा और उसके अलावा किसी जगह पर न उठाइएगा। और अगर उठा रहे हैं तो उस अमल को उठा दीजिए, अगर हाथ उठा रहे हैं तो इस उठाने वाले अमल को उठा दीजिए। क्या 7 जगह? कि अव्वली सलाह, जब नमाज शुरू करते हैं बताइए हाथ उठाते हैं। और की तकबीराती ईदैन, कब? ईद की तकबीरों में इमाम चाहता है हाथ उठाना सिखाता है ना। और एक इमाम साहब से बड़ा भूल हो गई, वो बतला रहे थे कि अल्लाह अकबर कहते कान हाथों तक उठाएं, हालांकि क्या करना चाहिए, हाथ कानों तक उठाएं, लेकिन उनसे भूल हो गई, कहने लगे कान हाथों तक उठाएं। तो ईद में वह इंदल कुनूत, और जब आप जिक्र 3 रकात पढ़ते हैं जिक्र की, तो आखिरी में जब दुआ कुनूत पढ़ना होता तो हाथ उठाते। ये कितनी जगह गिनते रहिए। वह इंदल इस्तिलामिल हजर, और जब हाजी तवाफ करते करते हजर अस्वद के पास आता तो हाथ उठाकर बोसा देता। कितनी जगह? 4। और इंदल सफा वल मरवा, जब आदमी सफा पर जाता तो हाथ उठाकर दुआ करता, और मरवा पर जाता तो हाथ उठाकर दुआ। कितनी जगह? 5। व इंदल मौकिफैन व इंदल जमरतैन, मौकिफैन कहते हैं जब वकूफ़े अरफा करे और वकूफ़े मुज़दलिफ़ा करे, तो अरफात के मैदान में जब में रहमत के आसपास आकर हाथ उठाकर दुआ मांगता है, दुआ सबसे ज्यादा अरफात के मैदान में कबूल होती है। और फिर जब मुज़दलिफ़ा आता है रात में लौटकर, तो मसारे हराम के पास हाथ उठाकर दुआ मांगता है और अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। कितनी जगह? 6। मौकिफैन 6। और इंदल जमरतैन, ये जो मेना में 3 शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं, तो पहले शैतान को कंकरी मारने के बाद हाथ उठाकर दुआ, दूसरे को मारने के बाद हाथ उठाकर दुआ, तीसरे को मारने के बाद दुआ नहीं की जाती है, ना हाथ उठाया जाता। ये कितनी जगह होगी? और ये जो हदीस के आखिर में है कि जमरतैन के पास भी 2 शैतानों के पास, जरा मैं आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए बता दूं, बाद लोग उन जो सुतून बनी हुई है समझते यही शैतान, हालांकि वो सुतून ही शैतान नहीं हो, तो अलामत के तौर पर इस तरह से मारना है या इस तरह से मारना है। लेकिन बाद लोगों को देखा जूता निकाल के मारते हैं, छतरी चला के मारते हैं। अब तो चढ़ना तो सवार हो गया, पहले जमाने की बात है, एक हल्की हाजी आया तो उसी पर चढ़ गया और जूता निकाल कर मारना शुरू कर दिया। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भटकाने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई? और खूब पिटाई थी, उसकी खूब मरम्मत की। ये हालत की बात है, वो शैतान नहीं है, वो अलामती जगह है, वहाँ कंकरियां मारकर शैतान की जिल्लत का, रुसवाई का ऐलान किया जाता है, वो शैतान नहीं है, वो तो एक पत्थर है। दोस्तों बहरहाल ये कितनी जगह होंगी? 7 जगह। अल्लाह तबारक तआला ने, और भी याद रखिए जितने भी इख्तिलाफी मसाइल हैं आपके सामने मैं अर्ज करता हूँ कि इंशाअल्लाह हर मसले पर हदीसें सुनाई जाएंगी, मजबूत हदीसें सुनाई जाएंगी, सनद के साथ हदीसें सुनाई जाएंगी। लेकिन 2 बात और याद रखिए, सहाबा में आपस में इख्तिलाफ हो जाता है मसलों में, बहुत बड़े बड़े मसलों में। ये इस मसले में भी इख्तिलाफ हुआ कि मेराज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा या नहीं। बात तो करना सब मानते हैं,
لیکن دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو کچھ کہتے ہیں دیکھا اور کچھ کہتے ہیں نہیں دیکھا. لیکن دوستو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ صحابہ نے ایک دوسرے کو گمراہ کہا. اختلاف ہوتا ہے لیکن کسی کو گمراہ نہیں کہتے. اور اللہ کے حضور کے سامنے بھی صحابہ کے اختلافات آتے. غزوہ احزاب کے بعد حضور نے اعلان کیا صحابہ کرام کی ایک ٹکڑی کو بھیجا کہ جاؤ بنو قریظہ میں اور عصر کی نماز وہی پڑھنا. اب لوگ تیز چلے اور راستے میں اثر جو ہے مغرب کو جو ہے مغرب کی نماز وہی پڑھنا اور راستے میں جو ہے عصر کی نماز. لیکن راستے میں سورج ڈوبنے لگا تو کچھ لوگوں کا بھی نماز قضا کرنا تو مناسب ہے, راستے میں پڑھ لیا. کچھ لوگوں کا جب حضور نے کہا وہی پڑھنا تو چاہے قضا ہو جائے ہم وہی پڑھیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے وہاں جا کر پڑھی قضا کیا. اب دونوں لوگ آئے لیکن دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن کوئی کسی کو گمراہ نہیں کر رہا. ان میں سے اگر کوئی ایک ہوتا نا تو کہتے تک تو باطل تو گمراہ, تیرا تو حدیث کے خلاف تو اور تو تیری سنت کے خلاف اور تو جو ہے بالکل غلط ہو گیا, تیری نماز مار دی گئی اور تیرا طریقہ حضور کا طریقہ نہیں امام ابو حنیفہ کا طریقہ ہو گیا, تیرا دین حضور والا دین نہیں امام ابو حنیفہ والا دین ہو گیا. اللہ کے بندے اتنی لڑائی اتنا جھگڑالو ہے, الگ الخصام ہے. الگ الخصام کہتے ہیں بہت زیادہ جھگڑا, ہر مسئلے میں جھگڑا. دیکھیے صحابہ کی یہ فطرت نہیں ہے, کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا. آ کر لوگوں نے حضور کے سامنے اپنا عمل پیش کیا تو حضور نے کسی کو کچھ نہیں کہا اور حضور کسی کو کچھ نہیں کہے تو دونوں صحیح, دونوں صحیح. یہ کہتے ہیں جب چار امام ہیں تو چاروں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا جس طرح سے دونوں صحابہ تھے. اختلاف ہے نماز قضا کر دینے کا مسئلہ, ایک نے نماز قضا کر دیا وہاں جا کر پڑھا اور ایک نے راستے میں, کتنا اہم مسئلہ ہے. لیکن دوستوں وہ بھی حق پر ہے اور یہ بھی حق پر ہے. اسی طرح سے امام شافعی بھی حق پر ہے, امام مالک بھی حق پر ہے, امام احمد بن حنبل بھی حق پر ہیں, امام ابو حنیفہ بھی حق پر ہیں. حق پر ہونے کے لیے سب کا ایک ہی مسئلہ ہونا ضروری نہیں. بتائیے 1,24,000 انبیاء حق پر ہیں کہ نہیں؟ اور سب کے مسئلے ایک نہیں, الگ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں چوتھائی زکات دینا اور ہمارے یہاں 40واں دینا, پھر بھی کچھ لوگ نہیں دیتے. اور موسیٰ علیہ السلام کے دین میں چوتھائی دینا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین میں کپڑے میں نجاست لگ گیا تو کپڑا کاٹے گا تب پاک ہوگا, اور اسے پانی سے پاک نہیں ہو سکتا. اور ہمارے یہاں دھو لیجیے پاک ہو جائے. اچھی طرح سے ایک بھی دفعہ بھی دھو لیجیے لیکن احتیاط کا تقاضا کی کتنی دفعہ 3 دفعہ یہ پاک ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے دین میں یہ تھا کہ اگر کوئی گناہ کرتا تو جب تک اسے قتل نہ کیا جاتا اس کی توبہ نہیں ہو سکتی تھی. اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ آپ 2 قطرے آنسو بہا دیجیے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ نے فرمایا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. آپ آنسو بہا دیجیے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. موتی سمجھ کے چھالے کریمے نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے عرقے انفعال کے ندامت کے آنسو کو اللہ تبارک تعالیٰ موتی بنا کر اکٹھا کر لیتے. دوستو یہ اس امت کی فضیلت بتائیے. انبیاء میں اختلاف ہے نا, صحابہ میں بھی اختلاف ہے, صحابہ میں بھی اختلاف ہے. ایک دن حضرت عمر اور ابو بکر میں اختلاف ہو گیا. حضرت عمر کہنے لگے ان کو امیر بنایا جائے, حضرت ابو بکر کہنے لگے ان کو امیر بنایا اللہ کے حضور کے سامنے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. لیکن کیا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو گمراہ کہا؟ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو گمراہ کہا. اور یہاں اللہ کے بندے تھوڑا سا بھی معمولی مسئلے اگر ہاتھ نہ اٹھاؤ تو کہتے نمازی نہیں, برباد ہو گئی. یہ مستحب ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ فرض اور واجب نہیں ہے. لیکن بس گمراہ کرتے باطل کہتے اتنا منفی دماغ ہو گیا, اتنا منفی دماغ ہو گیا. بس ان حضرات سے میں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ صحابہ کرام مثبت تھے, آپ بھی مثبت بنو, منفی مزاج کے مت بنو. صحابہ کے دشمن منفی مزاج کے ہوتے ہیں, صحابہ کے دوست منفی مزاج کے نہیں ہوتے. اور تم یہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ بھی غلط. ارے اللہ کے بندے کچھ تو صحیح کہو. ایک شاعر کا شعر عربی کا سناتا, علماء مزہ لیں گے. اقل اللوم عاجل والعتابن اقل اللوم عاجل والعتابن وقولی نفت لقد اصابن. کہتے ہیں اے ملامت کرنے والے, سمجھ رہے کون ہے ملامت کرنے والے, ذرا ملامت کم کر دو. اگر کسی دن میں اچھا کہوں تو کہہ دو کہ اچھا بھی کہا. آج دیکھیے سب قرآن و حدیث کے مطابق تقریر ہوئی ہے, کم سے کم آج تو اچھا کہو. لیکن مجھے امید نہیں ہے ان سے, انسان سے امید نہیں کہ آج بھی اچھا کہیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح دین پر چلنے کے توفیق نصیب فرمائے. تو سوالات کو دے دیجیے, جواب دے دیں. حضور کے صدقے دعا مانگنا کیسا ہے؟ حضور نے خود ایک صحابی کو سکھایا تھا کہ میری برکت سے دعا مانگو, میری برکت سے دعا مانگو. اچھا بتائیے حضور کا جو سکھانا ہوتا ہے وہ حضور کے زمانے تک ہوتا ہے قیامت تک کے لیے؟ حضور کا دین حضور کے زمانے تک ہے یا قیامت تک کے لیے؟
تو جب حضور نے سکھایا کہ میری برکت سے دعا مانگو تو حضور کے زمانے میں بھی مانگنا اور قیامت تک مانگنا، اور حضور ظاہری طور پر جب نہیں ہے تب بھی مانگنا، اور ظاہری طور پر جب تھے جب بھی مانگنا۔ اور چنانچہ سے اس کی دلیل ہے، وہی آدمی حضرت عثمان کے پاس آیا اور حضرت حضور کا وصال ہو چکا، حضرت عثمان غنی خلیفہ ہو چکے، حضرت عثمان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ایک مصیبت پھر آ گئی، تو انہوں نے کہا وہی دعا مانگو جو حضور نے سکھایا تھا، اسی طرح سے مانگو۔ اور اس وقت حضور زندہ تھے، حضور کے صدقے مانگا تھا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں حضور دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی حضور کے صدقے دعا مانگا۔ پتہ چلا کہ آج بھی ہم مانگیں گے کس کے صدقے دعا، نبی پاک جی۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضور کی برکت سے ہماری دعاؤں کو انشاءاللہ قبول فرمائے، اور برکت سے دعا مانگنا کہ اللہ